تو سمیں جا کیا کرو پلچ بن کے بے ویندے ہو تے حلوے کھاندے ہو تے پلاؤ کھاندے ہو محلے دے اندر جمعرات ہو. اللہ کا واسطہ ہے اس منبر سے بھی اگر سیدھی بات نہ ہو تو بازار میں ہوگی کہاں ہوگی. یہ اس کا فریضہ ہے. مجھے بھی پتہ ہے آپ کو یہ باتیں شاید چبھ رہی ہوں شاید محسوس ہو رہی ہوں لیکن بھائی ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے اساں تو اپنا فریضہ ہے. مفتی صاحب مولانا ہے توجہ جی. فرمایا لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے کہتی ہے تم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے پیغمبر کا سچا دین نہیں چھوڑ سکتی. کمال کی بات دیکھ یار کمال کی بات. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بندہ حق بات پہ ڈٹ جائے نا اللہ اس بندے کی لج ضرور رکھتا ہے. عمر کی بہن ہے اور مار کھا کے بھی حق پہ ڈٹ گئی. اللہ نے فوراً لج رکھی اسی عمر کو محمد کا غلام بنا کے دکھایا. آج تو بھی مشرک دے جنازے نہ پڑھ تو بھی کلوں میں شرکت نہ کر تو بھی ان کی ریلیوں میں جو جلوس ربیع الاول کے ہیں ان کو دیدار کرنے نہ جا. تو بھی محمد کی سنت کی غیرت دکھا. اللہ کی قسم ہے یاد رکھ تو کرے گا اللہ فوراً نقد تمہیں انعام دے گا. دیکھے گا تو آنکھوں سے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں دیسی جٹ مولویوں کہتے ہیں یہ تو وپار دی گل ہے نا جی یہ جن یہ وپار کیتا ہے انہی آروں دے نال معاملہ ہونا ہے. اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا جب یہ جملہ سنا فوراً چونک گئے ہیں میں عمر اتنا جری آدمی جلیل القدر شجاع بہادر آدمی میرے سامنے کوئی مرد بھی آواز اونچی نہیں کر سکتا. یہ عورت ہو کے کیسے اونچی آواز کر رہی ہے. خیر فوراً سہم گئے سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اور آگے کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اچھا یہ بتا جو چیز تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ. حضرت فاطمہ فوراً گئی اور وہ جو پرچہ تھا یا کاغذ تھا یا چمڑا جس پہ لکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے سامنے لے کے آ گئی. حضرت عمر کے سامنے کیا. پڑھا لکھا آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ہی سامنے دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا. پڑھ کیا رہے ہیں سورۃ طٰہٰ 16 پر ہے اس کی ابتدائی آیتیں تم بھی سن لو اللہ ہمیں بھی وہ اجر نصیب فرما دے. توجہ سے سنو. طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اللہ لا پوری کائنات کا اصل خزانہ یہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں پڑھی فوراً آنسو بہنے لگ گئے کانپنے لگ گئے. میں نے عرض کیا تھا جو میرا موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھو. آسمانوں سے اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن اتارا. مکہ کی دھرتی سے اللہ نے جوان ابھارا. قرآن آتا ہے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. جوان کی سنت آتی ہے ظاہری اندھیرے دور ہوتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں. زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے نہیں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اندھیرا تھا ظلمت تھی 360 بتوں کی عظمت تھی اللہ کی توحید کا مخالف تھا. لیکن آسمانوں سے اترنے والا قرآن ہے. جو ہی سامنے آیا جو ہی اس کو پڑھنا شروع کیا فوراً دل کے اندھیرے کوئی منجھائی شروع ہو گئی رگڑائی شروع ہو گئی. آنسو بہنے لگے. جب دل پگھلتا ہے تب جا کے آنسو بہتے ہیں. حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے
فاطمہ بہنا یہ مجھے دے. بہن کہتی ہے کوئی نہ ابھی تم مشرک ہے. جیسے بابا کہہ رہا تھا انما المشرکون نجس، مشرک نہ پاک ہوتا ہے. پہلے آپ جائیے جا کر غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد آؤ، میں پھر تمہیں یہ قرآن دیتی ہوں، یہ آیات دیتی ہوں. غسل کیا، فریش ہو کے آ گئے، قرآن اٹھایا، پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک جملہ ذرا توجہ سے سن لو. عمر کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا، ایسی عظمت دی تھی کہ عمر کے سامنے جب بھی اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا کانا وقافن عند کتاب اللہ. عمر جتنے بھی جلال میں ہوتا، جتنے بھی غصے میں ہوتا، جتنے بھی پریشانی میں ہوتا، عمر کے سامنے قرآن آنے کی دیر ہوتی سارا غصہ ختم ہو جاتا، فوراً رک جاتے. دیکھ ذرا مدینہ کے اندر اس کائنات کا سب سے بڑا سورج سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورج مدینے کے اندر غروب ہو گیا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے. صحابہ کرام نبی کی جدائی میں کوئی کدھر ٹکرے مار رہا ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہے، کوئی کس حالت میں